अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है मेरे दोस्त अहबाब सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स देखने वाले सब खैरियत से होंगे। रमज़ान की खूबसूरत रातें हैं और ये साथ हैं और आप बेहतरीन इबादतों में मशगूल होंगे और अपनी दुआ में आप मुझे भी याद रखिएगा। अपने कलामों के ख़जानों में से बेहतरीन एक ज़बरदस्त कलाम मैं आपके साथ आज शेयर करने जा रहा हूँ। और इस पे मैंने ये बताने की कोशिश की है कि अल्लाह तबारक व ताला जो चाहता है वो तो होकर रहता है। मन काना लिल्लाहि ताला। और जो जो वक्त गुजरता जाता है आप देखते हैं कि मुख्तलिफ नबी आते चले गए और जितने भी नबी आए वो इम्तहानात से गुजरते चले गए। यानी अहले ईमान अपने ईमान में जितने पुख्ता होते हैं इतनी ही सख्त मनाजिलें अहले ईमान वालों को तय करनी पड़ती हैं। तो आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी औलाद को बड़ी कुर्बानियाँ देनी पड़ी और बड़ी आजमाइशों से गुजरना पड़ा। तो मेरे अशार में तमाम यही बातें तो मैं जिक्र करता जाऊंगा। जहाँ पर कुछ मुश्किल अल्फाज आएंगे तो बहुत से पढ़ने वाले ऐसे भी हैं जो रिक्वेस्ट करते हैं कि मैं थोड़ी एक्सप्लेनेशन के साथ जाऊं तो उनको लुत्फ जो है वो मुकम्मल आए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल असर। कसम जमाने की, कसम उठाई अल्लाह ने जमाने की। जमाना हर शय दिखाता है, बनाता है शाह को फकीर, तो फकीर को शाह बनाता है। यानी वक्त एक सा नहीं रहता। आज कोई बादशाह है, कल उसने फकीर हो जाना है। अगर फकीर है तो उसने बादशाह हो जाना है। वो अल्लाह कुछ भी कर सकता है। मन काना लिल्लाहि ताला है। मेहरबान हो रब तो जमीन को शादाब करता है। खफा हो जाए तो पल में जमीन को उलटता है। खफा हो जाए तो पल में जमीन को उलटता है। और बहुत बारहा मरतबा ऐसा हुआ कि अल्लाह तबारक व ताला ने इस जमीन पे अजाबात भेजे और जमीन को उलट दिया गया। तो ये अल्लाह की मर्जी है। मन काना लिल्लाहि ताला है। बिना इबादत आदम को जन्नत और उरूज देता है। जरा सी लफ्जिश पे दुनिया में भेज कर फुरूज देता है। जरा सी लफ्जिश पे दुनिया में भेज कर फुरूज देता है। जैसे आप जानते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तख्लीक करने के बाद अल्लाह ने जन्नतों में रखा तो उस वक्त तक ना कोई इबादत की थी, ना कोई हज रोज़ा ज़कात कुछ भी नहीं, और अल्लाह ने ऐसे ही जन्नत दे दी थी और बड़ा उरूज दिया था। मगर एक आजमाइश लगा दी थी कि दरख्त के करीब ना जाना, और लफ्जिश होती है और फिर दुनिया की तरफ रुखसत करते हैं अल्लाह आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को और फुरूज देते हैं। कभी लहन दाऊदी की खुद तौसीफ करता है, कहीं किनारा करता है मेंढक से सबक दिलवाता है। कहीं किनारा करता है मेंढक से सबक दिलवाता है। लहन दाऊदी हजरत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आवाज़ बहुत ही खूबसूरत थी और जब अपनी प्यारी आवाज़ में आप अल्लाह की सना करते थे तो उसको सुनने के लिए जिन्नो इंस मलक सभी आ जाया करते थे और वो जब रब की तौसीफ करते थे तो वो सुना करते थे। तो अल्लाह तबारक व ताला खुद ही तारीफ कर रहे हैं हज़रत दाऊद की। मगर हुआ यूं कि हज़रत दाऊद ने तन्हाई इख्तियार की, खलवत इख्तियार की और खलवत में जाकर आपने 8 बरस लग कर इबादत की और फिर आपको ये एहसास होता है कि अब शायद आपको मंजिल मिलनी चाहिए। तो उस वक्त अल्लाह तबारक व ताला ने हुक्म सादिर किया कि आप जाओ और हमारी निशानी तलाश करो। तो आप जंगलों में चलते चले गए और जाते हैं एक मुकाम पे पहुंचते हैं तो देखा कि मेंढक सजदे में है और अल्लाह के नबियों को बिल्कुल अल्लाह तबारक व ताला इतनी कैपेबिलिटीज देता है और इतनी क्वालिटीज देता है कि वो किसी भी मखलूक से बातचीत कर सकते हैं। तो दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मेंढक से सवाल किया कि तू ये क्या कर रहा है। तो मेंढक कहता है कि मैं यहाँ इस मुकाम पर 50 साल से इबादत में बैठा हूँ, मगर हाँ मैं कुछ चाहता नहीं, मैं कुछ चाहता नहीं, सिर्फ उसे याद करता हूँ और उससे कुछ तलब नहीं करता। तो आपको वहां से ये लेसन मिला और फिर आप वापस लौट के गए और गिरिया उजारी में मशगूल हो गए। और फिर लोगों से अपने नूह को आजिज कराता है, भेजकर तूफान भी प्यार से उसको बचाता है। तो ये अल्लाह मनकान अल्लाह ताला है। तूफान में से भी भेज के अगर अल्लाह चाहे तो अपने बंदों को चुन करके निकाल लेते हैं बिना किसी तकलीफ के। तो हजरत नूह आजिज आ गए थे अपनी कौम से और फिर तूफान नूह आया और मगर अल्लाह तबारक व ताला ने अपने नूह को नजी अल्लाह को उससे बचाया। कभी अपने कलील को नार नमरूद में डलवाता है, फिर अपनी कुदरत से उसे गुलजार करता है। फिर अपनी कुदरत से
اسے گلزار کرتا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں قرآن میں قصہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، کہ ان کو نار نمرود میں پھینکا گیا، اور جو کہ زبردست لگائی آگ تھی نمرود کی، اور مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے پھر وہ آگ گلزار ہو گئی تھی، پھول بن گئے تھے اندر، اور ٹھنڈک ہو گئی تھی، اور وہ قرآن کے الفاظ ہیں قل نار کنی بردن سلاما علی ابراہیم، وہ سلامتی والی ہو گئی تھی۔ کہیں معصوم اسماعیل کو بچپن سے نبی بناتا ہے، کہیں اسی معصوم کے حلقوم پہ خنجر چلواتا ہے، کہیں اسی معصوم کے حلقوم پہ خنجر چلواتا ہے۔ نبوت بچپن سے ہی مل جاتی ہے حضرت اسماعیل کو، مگر پھر وقت آتا ہے کہ قربانی کے لیے بابا ان کے لے کے جاتے ہیں ان کو، اور آنکھوں پہ پٹی باندھتے ہیں، اور یہاں تک کہ چھری حلقوم پہ رکھ بھی دیتے ہیں اور چلا بھی دیتے ہیں، مگر اللہ قدرت سے وہاں پر ان کی جگہ پر ایک دمبا رکھوا دیتے ہیں حضرت جبریل سے، اور یوں بچا بھی لیتے ہیں۔ پھر یوسف کے حسن کی داستاں سب کو سناتا ہے، کہیں بنا کر غلام مصر میں بولی لگواتا ہے، کہیں بنا کر غلام مصر میں بولی لگواتا ہے۔ حضرت یوسف بہت ہی حسین و جمیل نبی گزرے، اور ان کے چرچے اور ان کی داستان قرآن کے اندر بھی سورہ یوسف میں بھی آتی ہے، مگر وقت آیا کہ انہیں غلام بنا کر کے مصر میں ان کی بولی لگی اور وہ بکے۔ چاہے کنان میں پھکوا کر یوسف کو اپنی قدرت دکھاتا ہے، پھر بھیج کر جبریل کو یوسف کو گرنے سے بچاتا ہے، پھر بھیج کر جبریل کو یوسف کو گرنے سے بچاتا ہے۔ چاہے کنان میں بتاتا چلوں کہ کنان وہ جگہ تھی جہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے رہا کرتے تھے، اور کنان میں آپ کے بھائیوں نے آپ کو کنویں میں پھینکا۔ یہ چاہے کنان جو ہے یہ کنان کا کنواں ہے جو بڑا پرانا تھا، اور اس کے اندر کیونکہ کنواں پرانا ہو تو اس کے اندر موذی جانور بھی ہو سکتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے وہاں اپنی قدرت دکھائی، اور جبریل تیز و تر آئے زمین پر، اور اللہ کے حکم سے انہوں نے یوسف کو زمین پر گرنے سے پہلے بچایا، اور اعلان نبوت ان کا اسی کنویں میں کیا، اور خبردار کیا وہاں کے کیڑے اور مکوڑوں کو اور موذی جانوروں کو کہ خبردار یہ اللہ کے نبی ہیں۔ من کانا للہ تعالیٰ جو اللہ چاہے وہ کر رہتا ہے۔ دے کر معجزہ عیسیٰ کو مردے جلاتا ہے، کہیں خود اسی عیسیٰ کو زندہ اٹھاتا ہے، کہیں خود اسی عیسیٰ کو زندہ اٹھاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ کو معجزہ دیا تھا کہ وہ کسی بھی مردے کو زندہ کر دیا کرتے تھے، مگر کیا معلوم تھا کہ جب آپ کا وقت آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو زندہ ہی اٹھائے گا۔ کلیم اللہ بناتا ہے موسیٰ کو، خود کلام کرتا ہے، وہ اصرار کرے ملنے کا تو خود انکار کرتا ہے، وہ اصرار کرے ملنے کا تو خود انکار کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ اللہ سے بات چیت کیا کرتے تھے، مگر جب آپ اصرار کرتے تھے اللہ سے کہ اللہ تو مجھے اپنا آپ دکھا، تو اللہ کہتے تھے کہ تو مجھے ابھی دیکھنے کے قابل نہیں، لن ترانی موسیٰ۔ اور بھیج کر دنیا میں آقا کو اپنی رحمت دکھاتا ہے، اسی محبوب کو طائف میں پھر پتھر لگواتا ہے، اسی محبوب کو طائف میں پھر پتھر لگواتا ہے۔ یہ بھی من کان للہ تعالی ہے کہ رحمت للعالمین بنا کر کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں بھیجا، مگر جب آپ مکے کے لوگوں نے آپ کا جینا مشکل کر دیا تو آپ طائف کی طرف گئے، اور وہاں پر لوگوں نے آپ کو پتھر مارے، اوباش لڑکوں نے، اور اس قدر مارے کہ آپ کے جوتے آپ کے تلوے لہو لہان ہو گئے۔ غم ہزار دے کر محمد محبوب ہیں سب کو بتاتا ہے، کہیں عرش پہ بلاتا ہے اور سب حجاب اٹھاتا ہے، کہیں عرش پہ بلاتا ہے اور سب حجاب اٹھاتا ہے۔ یعنی آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جتنے غم ملے، شاید ہی کائنات میں اتنے غم کسی کو ملے ہوں گے، اتنی تکلیف کسی کو ملی ہوں گی، اور اس کے باوجود آپ ثابت قدم رہے، اللہ کے محبوب ہیں، اور اللہ نے جگہ جگہ یہ بتایا ہے کہ محمد اللہ کے محبوب ہیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے وقت آیا کہ عرش پر بلایا معراج کی شب، اور سب پردے اٹھا دیے، ان اللہ والسمیع البصیر، یہ اس کو سن رہا تھا اور وہ اس کو سن رہا تھا۔ تو من کانا للہ تعالی ہے، کبھی تو پتھر لگ رہے ہو، کبھی وہی محبوب کو عرش پہ بلوا رہا ہے۔ علی شیر ہیں اللہ کے رسول کے، یہ سب کو بتاتا ہے، کہیں فجر میں ابن ملجم سے زخم دے کر جان لیتا ہے، کہیں فجر میں ابن ملجم سے زخم دے کر جان لیتا ہے۔ علی شیر خدا ہیں جو بڑے بڑے لشکروں کو کاٹ دیتے ہیں، مگر جب اللہ کا حکم آیا تو پھر ابن ملجم نے آپ کو زخم دیا، اور پھر آپ جو ہے وہ پردہ فرمانا پڑا آپ کو،
اور آپ خالق حقیقی کی طرف لوٹ گئے۔ فاطمہ سردار ہیں حوران بہش کی، ہر خطبہ بتاتا ہے، کہیں فاقے کراتا ہے انہیں بھوکا سلاتا ہے، کہیں فاقے کراتا ہے انہیں بھوکا سلاتا ہے۔ یہاں تک کہ حضرت فاطمہ حوروں کی سردار ہیں جنت کی، قرآن بہش کی ان کی سردار ہیں۔ یہ خطبے میں بھی ہم جمعے کے سنتے ہیں، امام مسجد یہ خطبہ سناتے ہیں۔ اور آپ اتنی اعلیٰ مرتبت ہونے کے باوجود بھی اللہ کی مرضی ہے کہ آپ نے بہت بہت وقتوں کے فاقے بھی کیے، اور ایسا بھی ہو کہ آپ بارہا بھوکی سوئیں، تو یہ سب من کانا للہ تعالیٰ ہے، جو اللہ چاہتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ علی کے بیٹوں کے جنت میں جوڑے تیار کراتا ہے، پھر کربل میں اسی حسین کی گردن کٹواتا ہے، پھر کربل میں اسی حسین کی گردن کٹواتا ہے۔ ایسا بھی ہوا کہ جنت سے امام حسن اور امام حسین علی مقام کے جوڑے آئے، اور پھر ایسا بھی ہوا کہ کربل میں آپ سب جانتے ہیں کہ امام حسین علی مقام کے ساتھ کیا ظلم کیا کربلا کے اندر یزید اور ابن یزید نے۔ خادم یہ سب من کانا للہ ہے، مرشد کا قول بتاتا ہے، عقیل حیراں ہے قدرت پہ، مولا وقت کیا کیا دکھاتا ہے، عقیل حیراں ہے قدرت پہ، مولا وقت کیا کیا دکھاتا ہے۔ تو میرے مرشد، میرے مینٹور، میرے ٹیچر، میرے اسپرچول ٹیچر رہے حضرت بابا ریاض احمد، ان کی محفلوں میں میں رہا ہوں، اور ان کا یہ قول تھا، ان کا ایک بیان، ایک کتاب بھی انہوں نے لکھی، من کانا للہ تعالی، کہ جو اللہ چاہتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ تو یہ وقت کی بات ہے کہ ایک وقت تھا کہ آقا کو پتھر لگ رہے، اور ایک وقت تھا کہ عرش پہ بلا رہا ہے مولا، اور حجابات اٹھا رہا ہے، اور ملاقات ہو رہی ہے، اور عرش کا زینہ مزین کر دیا جاتا ہے، اور اب پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا سے عرش کے سفر پر لے جایا جاتا ہے، اور پھر مختلف منازل آتی ہیں، اور سدرۃ المنتہا، مقام دنا، فتح اللہ قاب قوسین، اور او ادنا پر جب پہنچے اللہ تو وہ لامکاں تھا جہاں پر اللہ خود موجود تھا، اور پھر پردے اللہ تبارک و تعالی نے اٹھائے اپنے، اور پھر رسول اللہ کے ان اللہ والسمیع البصیر، اور یہ اس کو سن رہا تھا اور وہ اس کو سن رہا تھا۔ تو امید ہے آپ کو یہ کلام بہت پسند آیا ہوگا، اور آپ کے دلوں پر کچھ اثر کیا ہوگا اس نے، اور اگر ایسا ہے تو آپ بالکل مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اور you can contact me anytime if you want to contact me. So you got my number already, 0333211627. That's my number, so you can always contact me. I do have a YouTube channel, so you can watch the video there, like them, and subscribe my channel too if you wish to. So thank you very much for watching it. Take care of yourself. Goodbye.